اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ ثبوت کثیر احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے۔ یہاں ہم بخاری شریف اور مسلم شریف سے دو احادیث ذکر کرتے ہیں جن میں مردوں کے سننے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کفار بدر کی قتل گاہیں دکھاتے تھے، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا اور یہاں فلاں۔ جہاں جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا وہیں ان کی لاشیں گری۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ان کی لاشیں ایک کنویں میں بھر دی گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کفار کو ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، جو سچا وعدہ خدا اور رسول نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے بھی پا لیا، کیونکہ جو حق وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا میں نے تو اسے پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جسموں سے کیوں کلام کرتے ہیں جن میں روح نہیں؟ ارشاد فرمایا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، لیکن انہیں طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں۔ مردوں کے سننے سے متعلق مسئلے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں موجود رسالہ حیات الموات فی البیان سماع الاموات، مردوں کی سماعت کے بیان میں مفید رسالہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کو جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے انتہا درجے کے اعراض اور روگردانی کی وجہ سے وہ مردے اور بہرے کی طرح ہو گئے ہیں، تو جس طرح مردے سننے سمجھنے سے قاصر بہرے کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح ان کافروں کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔